ہمت نہیں ہے بھاگو پیچھے، اللہ کو روکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. أذلة للمؤمنين أعزة للكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سورہ مائدہ کی یہ آیت شروع ہوتی ہے جب یہ آیت 166 کو تو فرمایا گیا کہ تم اگر ہمت نہیں رکھتے اللہ کے راستے پر چلنے کی، دعوت دینے کی، جنگ سے کھڑے ہو جانے کی، تو تمہاری کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ مرتد ہو، ساتھ ہو جو مسلمان نہیں ہے، اب اس میں زبردستی شامل رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک کو چاہے خوشی ہوگی تمہارے ایسے ناکارے نجیس ہٹ جائیں گے کیونکہ نام لینا اسلام کے 106 نیچے گیا تو پروردگار عالم کی یہ زمین یہ خالی نہیں ہو جائے گی، یہ خرابہ نہیں بن جائے گی. بھٹو بھیا اللہ کی فرم ان جھوٹے ایمان کے دعوے داروں کو مالک ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کو لے آئے گا یہ نامراد دنیا پر اسلام کے نام کے باوجود دنیا کے اوپر ریچھ مرے تھے. ایسے لوگوں کو مالک لا سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جان چھڑکے اور مالک ان سے راضی ہو. یہ کفر و باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سالوبات کرتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں یہود و نصارہ، اور وہ ایسے بنتے آئے کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر امتحان خوب عزت الکافرین، اور کفر و باطل کے مقابلے میں شرفاء آنکھوں سے مقابلے والے. اور پھر یہی نہیں چاہے کی زمین اور پھر اللہ کی راہ میں جس کو بھی حق پایا ہے جو قوت کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، خون کے آنکھ میں قطرے کے ساتھ تلوار کی کھاپ کو اپنے جسم میں موقع دے لڑائی کرنے کا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مستعد کرے. فرمائیے وہ ایسے لوگ پروردگار لائے اور دین پر ایسا ان کا جماؤ، ایسا انتظام ہوگا کہ دنیا والے نابکار کہا کرے دیکھو چہرہ دیکھو کیسے چھاڑ اور جنگل اگا لیے ہیں، ادارات دیکھو کیسے بلند ہیں، تخنے کھلے ہوئے ہیں، کہیں تشریف دیے جا رہے ہیں سنجے کے ڈھیرے. یہ پوری پوروں کے شوہر کرنے والے مدد کے رکھا جائے. یہ جو دھان کے سوالت یہ دیوانے ہیں، دیکھو ان قسمت بنائے نوبتن لائن دنیا والے کچھ کہتے چلے، ان کا دل پورا مطمئن ہے. یہ ان کی آنکھوں میں ان کے سروں سے اوپر جانے کے بعد کی حقیق سماعت کا حیران کرنے والے ہیں. کسی سے یہ ملامت کی پتا نہیں. یہاں بیان کیا گیا رہے ان کے لوگ ایسے جوابت بلیان من اللہ الذین آمنوا ریان من المنافقین. فرمایا یہ یاد رکھو ایمان کے راستے اور جھوٹے اقرار کرنے والوں کی آزمائشوں کے دروازے چھائے ہوئے مالک ہے. آزمائشوں کی بھٹکیاں ہٹائے گا، تم کو اس چندر سے گزارے گا تاکہ یہ اخلاق دنیا کو کہ سچا کون ہے ایماندار اور کون منافق ہے
یہ تمہاری نبی. اور پھر تم کہتے ہو تم حضرت ابراہیم کے ماننے والے اور ان کی اولاد ہو، اور روش ابراہیم کے بجائے ان کے باپ آدم کی ہے تمہاری. تمہیں شک نہیں آتی. مالک درشا کہتا ہے وقال الذین کفروا، یہ موٹے موٹے، یہ جوابری، یہ سردار قریش کے، یہ کافر اور مشرک، یہ پہلے للذین آمنوا اپنے ایماندار بچوں اور عزیزوں سے کہتے ہیں کہ بچے ڈرو، تم نے دنیا نہیں دیکھی ہے، ہم نے اپنے بال سفید کیے ہیں اسی دنیا کے اتار چڑھاؤ میں. تمہارے خیالات تم جانتے ہو کیسے ہماری ماں تمہارے ساتھ محبت ہے. یہ تم کو گمراہ کر دیا ہے، قوم کا ایک دشمن اٹھا ہے، اس نے اپنے حصول جات کے لیے تم کو جو گمراہ کیا ہے. بچوں تمہارا خیرخواہ سمجھو، آپ کو آگے کرو، ہم زیادہ خیرخواہ ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے. مالک فرماتا ہے کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمانداروں سے اتبعوا سبیلنا. اور اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کی بات مان لیں گے تو اللہ ہم کو سزا دے گا، ہمارے اوپر گناہ ہوگا، فرمایا تبصر نہ جانا. اگر کوئی گناہ چلو ہوا بھی تو تم کیوں پریشان ہوتے؟ تمہاری سارے بات ہم یہاں اٹھاتے رہے ہیں، بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر اب تک ہم نے تمہارا بات اٹھایا. چلو تمہاری بات سمجھ ہے، کسی نے فرما دیا ہے تو اگر گناہ مان لو گے تو ہم ذمہ لے کریں. کچھ تم برداشت کرو والنہدن خطایا، اگر اس میں کوئی گناہ ہے بھی تو تم کو تم ہمارے بچے ہو، بولوں کے کھلائے ہوئے، ہمارے قرضے کے ٹکڑے دار ہو. اگر کوئی مفاد کو ایسا آیا بلا بھی ہوا تو ہم کہیں گے ہم بتا دو ہمارے بچے سے پوچھیں. تو یہ پہلاوے ہیں، یہ پرہیز کیا جا رہا تھا، آج بھی یہی ہوتا ہے. اگر کوئی باپ عام طور سے دیکھ لے جس کا بچہ دین کو پا گیا ہے توحید کے لیے، وہ واپس لیتا ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے. آج کے مسلمان ماہروں میں دیکھا مالک ہمارا ہوشیار کے بعد ایمانداروں ان فریب کاروں کی میٹھی میٹھی باتوں میں بولیوں میں نہ آنا. تمام کی حاملین من خطایا من شیء، یہ دروغ یہ گناہوں کا ایک بات بھی برداشت نہیں کرنے کے قابل نہ ہوں گے کہ اٹھا کر چلیں گے خالی فریب دے رہے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. اتنا مطلب کاذبون، یہ چاہے ان کی داڑیوں اور بال سفید ہوں، کھانے ان کی لٹک گئی ہوں، لیکن ہے بالکل جھوٹے فریبدار، خالی جھوٹ پاتے ہیں. یہ کسی اور کا بار کیا اٹھائیں گے، اٹھانے کے لیے ان کا ہی بار کیا کرتے ہیں. بولنا یہ سارے کے سارے ظالم یہ اٹھائے ہوتے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کالم محاذ تعلیم، اور جو گمراہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں سیدھے اور سارے مسلمانوں کو. ورنہ ان کا اس روکنے کا وبال ہے وہ بھی ڈالے ہوئے آئیں گے، بوجھ آئیں گے. اور پھر ہماری بازار میں یوں جھکے جھکے جگہ جگائے بوجھے آئیں گے، اور اس کے بعد بڑا یوز کروں گا اور ان سے حساب و کتاب اور پوچھ کر ہم کریں گے یوم القیامت. قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اپنا قانون ضرور کہ تم کو اختراع برداشی کے لیے اپنے مالک کے علاوہ کوئی ذات نہیں ملی. تم کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ایک ہی راہ ملی کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالو. تم کو جھوٹ بولنے کے لیے صرف یہ جھوٹ ملا کہ شرک حق ہے اور توحید کے لیے کوئی مقام نہیں. اللہ اختراع برداشت انداز یہ پروردگار کا کلام ہے اور اس کے اندر ساری
خوفناکی پوشیدہ ہے کہ ہم ان کو سب دکھا دیں گے. مانے کیا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کھا کہتے ہیں کہ مزہ آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے ابھی کتنے دن بیتے ہیں, ابھی انگلیوں میں 4-5 سال تو ہوئے ہیں. یہ ظلم کی بارش یہ برکھا ہو رہی ہے, کیا کیا. اب اس کے بعد دیکھو اس راہ کے آنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تب تک منظم کیا ہے اللہ کے وعدے کا کتنی طویل مدت تک انہوں نے انتظار کیا ہے. اس کے بعد مالک نے فوراً حضرت نوح کا واقعہ بیان کر دیا کہ سنو دیکھو تم 5 سال کی 4 سال کی اس اذیت کے بعد اگر تمہارے یہاں کوئی بے چینی اور تشویش پیدا ہو تو اس راستے میں یہ 4-5 سال کیا ہوتے ہیں. دیکھو 950 سال تک کیا ہوا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ایسے انداز اسی اصلاح کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر اور بندے اپنے نوح کو بھیجا ہے إِلَىٰ قَوْمِهِ, اس کی قوم کی طرف بندن پاک کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے. فَلَبِثَ فِيهِمْ, تو برابر لگا رہا اسی کشمکش کے اندر, کسی کوشش کے اندر, 1000 سال إِلَّا 50 عاما, اس میں سے 50 سال کم کر دو یعنی 950 سال تک. یہی غلط کام ہے سرکار کی بات. تو وہ 950 سال تک جمے رہے اور تم 4-5 سال کے بعد کچھ تم محسوس کرو کچھ پریشانی, تو یہ تمہاری شان سے گری ہوئی بات ہے. سب سے بات نہیں آیا ہے اب تمہاری شان ہے 5,000 سال کی نہیں تھی. تمہارے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہونا چاہیے, کیونکہ امید تمہاری انجام جس کا واحد ہو, انجام کی طرف سے پورے مطمئن بنا. ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ کیا حدیث کر پائے 250 سال کے اندر ہمارے ایک پیغمبر کو جنت کے ساتھ پوری قوم والے. ہم نے آخر کار مدد کی بات جینا ہو وہاں صابت سبینہ, تو ان کو اور ان کے ساتھی مومنوں کو ہم نے نجات دی اس طوفان سے کہ جس سے کوئی نہ بچ پایا ہے, کوئی کافر بچا اللہ عادت دلا رہی. ہاں ہاں جی طوفان. اس کے بعد ہماری مدد کو آئی ہے طوفان بارہ میں. ان کو پکڑا ہے پانی کے طوفان میں تو ہم ظالموں اس حالت میں کہ وہ اللہ کے اوپر ظلم کرنے والے کافروں سے پیغمبر کی بات کو رد کر دیا تھا. بڑھ دینا ہو وہی انجام تمہارا ہوگا. اس طوفان بارہ کے اندر جلے روا شد ہو جاؤ لیکن زبان سے خراب نہ کرنا شکست. یہ تلاقن تمہاری ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر دے, تمہارے اعلیٰ عرب سے جلا کر دے, لیکن زبان سے ہاتھ نہ ماننا. یہ خبریں تمہیں سائڈ پر پلٹ دیں, لیکن تمہاری زبان سے یہی ہوگا آہت آہت. اور یہ امید رکھو کہ ہم جب یوں آزماتے ہیں تو آزمائشوں میں چل جانے والوں کو ہم یوں چھوڑ دیں گے. کیا تم نے خدا کو آدمی سمجھا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے ایک ایک چیز یہ ہماری خود لائی ہوئی ہمارے منصوبے کے طرح کی آزمائش ہے. ہم تم کو اس لیے ڈالیں گے کہ تم ہم کو مضبوط برداشت کر دیں. ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے. بات یہ نہ ہو اس طوفان میں ہم نے اپنے بندے نوح کو بچایا ہے, باصابت سفینہ ان کے ساتھیوں کو وجعلناہا آیۃ للعالمین, اور ایک نشانی بنا دیا ہم نے اس واقعے کو, اس کشتی کو, اور اس ہمارے جو بچانے کا طریقہ تھا بتا دیا ہے کہ اللہ مومن کے ساتھ ہے, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. کفر و شرک کا طوفان میں اٹھے تو وہ بھی کچھ نہیں ڈال پائے گا جس کے ساتھ مالک کی طاقت ہو. تمہارے سامنے بھی ہے نوجوانوں, تم نے کہا تو دیکھا تم کو باغ میں تم قدر میں زندگی گزاری ہے. تم نے قریش مکہ کے نظر باغوں کے اندر زندگی گزاری تھی, اب اس ایمان کے جرم یہ بات ہو رہی ہے. اگر یوں چل جاؤ تو آگو اور انجام بخیر ہوگا ہر طرح سے.
اور اسی صورت کا آخری حصہ ہے وہ ہے 364 إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فرمایا اگر یہ یہ آزمائشیں اب حد سے گزر رہی ہے. اسی زمانے کا دور حضرت خباب بن عرب کے ساتھ جو پیش آیا ہے کہ ان کو پکڑ کر بخاری جگہ جگہ لائے ہیں ان کے واقعے کو کہ ان پر آزمائشیں ہیں ان کے ساتھیوں کے اوپر انتہائی شدید طوفان اٹھ رہے ہیں. ان کی پیٹھ تو انگاروں پر رکھی گئی ہے جلتے ہوئے اور پیٹھ پر اور پیٹ کے اوپر الٹا لگا کر سینے کے اوپر ایک شخص نے شکیل پیر رکھ دیا ہے کہ ضرورت لے لیتا ہے. کھان جلی ہے دھواں اٹھا ہے چربی کرنے کے بعد پھر جا کر تین انگارے اٹھے اور ہمیشہ کے لیے ان کی پیٹ سے میرے ہوتی ہے. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مصیبتوں کی حل ہونے کے بعد ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں. آخر میں ہم نے پا لیا ہے خانہ کعبہ کے سائے میں آپ اپنی چادر کے اوپر جیل لگائے ہوئے بیٹھے. ہم لوگ پہنچے ہیں ہم نے جا کر یہ عرض کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جانور کی بات کے دل میں کیا بیت گئی ہے اور ان ظالموں نے انتہا کر دی ہے. کیا ہمارے لیے دعا اور ان ظالموں کے لیے بددعا نہ کرتی؟ حضرت ابن عرب کہتے ہیں کہ خلاف توقع ہم نے یہ دیکھا کہ آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تما اٹھا اور فرمایا کہ بس اتنی جلدی تم سے پہلے یہ بات جنہوں نے اٹھائی ہے ان نے بعض کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے یہ گڑے کھولے گئے ہیں. کہا گیا ہے جانتے ہو کیا ہونے والا ہے اگر تم اس نئے دین سے تعلیمی دین سے نہیں ہٹو گے ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے تم کو یہاں کھڑا کریں گے اور پھر تمہاری خیر نہیں ہے. ان اللہ کے بندوں نے کہا مالک کے اوپر احتجاج گئی فرمایا پھر عملاً ان کو پکڑ کر لایا گیا ہے کہاں کھول کر کھڑا کیا گیا ہے کہاں کا ہے اس کے بعد جانتے ہو تم کو چیز ڈالیں گے کہاں جمے رہیں گے کچھ ہو جائے. آرا بنایا گیا ہے دیکھا گیا یہ آ رہا ہے جانتے ہو کیا ہوگا اللہ کے بندے جمے گے. ان کے مقصد سے جہاں ماں میں غلطی ہے رکھا گیا کہا انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں وہی بات بنا. اس کے بعد ان کو چیز ڈالا گیا جس پہ زندہ انسان کو چیز ڈالا گیا. اللہ کے لیے بنواتے ہیں اور بات کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو ایمان سے الگ کرنے کے لیے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تمہاری خیر نہیں ہے اب بھی باز آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں کچھ ہو جائے. فولاد کی کمشیاں منگائی گئی ہیں ان کے کھال کے اوپر رکھنے کے بعد اس کی تلخی کا بھی اندازہ ہے تمہیں اب باز آ جائے. فرمایا نہیں ایسا ہوا ہے کہ وہ جمے رہے یہاں تک کے ظالموں نے ان کی کھالوں کو فولادی کنکیوں سے گوشت سے گوشت ڈالا ہے اور گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا. پھر بھی جمے رہے ہم جلدی میں جاتے
چلے جاؤ حبش میں ہر دن کے عیسائی بادشاہ ہے لیکن وہ ظالم نہیں ہے. ایمان کے لیے ہجرت کرنا پڑے گی. اسی لیے والد نے فرمایا ہے کہ رحمت ہماری ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ان الذین آمنوا جو ایسا ایمان لائے جن کی گرمی سے ان کے ماحول میں جو آتش کرے ہیں کفر و باطل کے ان کے اندر اور آپ لگ جائے چھوئے ہونے لگے. والذین ہاجروا یہ نوبت ہو جائے ایمان حجت کرتے رہے ساتھ جگہوں کے ساتھ کہتے رہے یہاں تک کہ ایمان کے لیے موقع رہو گنجائش باقی رہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی طرف پیش قدمی کرے اور اپنے سارے تعلقات کو ایمان کے لیے چھوڑ دے. اور اس کے بعد ان کے دمخم میں اللہ کے ساتھ لگاؤ اس کے نبی کی نصرت کے جذبے میں ذرہ برابر کمی اور سردی نہ آئے اور بچہ بھی ہماری بات کی سکتا اور خدمت سے اللہ کے ان دشمنوں کے اوپر جان ایمان کے ساتھ جہاد کرے فرمائیے وہ لوگ ہیں بلائے گئے یہ صحیح معنوں میں ان کا قول ان کا اقرار یہ سچا اقرار ہے اور یہ صحیح معنوں میں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہے. مالک ان کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کر دے گا. ان کی قلت کو کثرت میں ان کی بے تعاقی کو قوت میں اور ان کے ذوق کو اس جوانی میں وہ میسر ہو جائے گا. وہ توانائی کا ان کے اوپر اللہ کی ناز سے کام کر رہے ہیں. یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے. یہ وہی بات ہے میرے پیارے اس انداز میں جب رائے محبت کا موقع ہوتا ہے تو مالک اپنے نبی کو خطاب کرتا ہے تب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہر جگہ جب کوئی جامع مسجد کا بات ہوتا ہے تب مالک یہ بات کہتا ہے اور یہاں انسان اور جوانوں کو ایمانداروں کو جو یہ طریقہ ملا ہے ایمان پر چلنے کا ان کی ہمت بنائی جا رہی ہے. سورہ کہف کی تصدیقی اتاری گئی ایک ہی زبانوں میں کہ تم نے جو کچھ جوان ہے اور کچھ ادھیڑ یا جوانی کے دیواروں سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں ان جوانوں اور لوگوں کو دیکھو کہ تم سے پہلے گزرے ہیں ایمان کے لیے انہوں نے دنیا تک لیے جوانی کی ساری منگوں کی گلے گلوں بڑا کر دیا ہے اور جانے کے بعد 300 سے کچھ سال اوپر جا کر غور بنا دی. وہ دلیل نفی تھی. یہاں دلیل وہی ہے کہ مالک وعدہ کرتا ہے اور اپنی دلیل بھی آنے والی ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی طاقت ہے. فرمایا مگر یہ نوبت ہے کہ اس ملک میں ایمان کا بلد نہیں ہو سکتا. تو میرے بندو میرے پیارے الذین آمنوا
ٹھیک ہے، یہ بات تو برداشت نہیں ہو سکے کہ اور باتیں چھیڑ گئے، اب ملک چھوڑ دے، پورا ماحول ختم کر دے، زندگی یہی گزاری ہے، اتنی مار ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا کرو گے جب تک مزے ہوں گے، یہ جھوٹی بہارے تب تک تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر تم وقتی طور پر اپنی طرف سے تم نے اپنی جان کو آرام میں رکھنے اور آزمائشوں سے بچ نکلنے کے لیے آمادہ بھی کر لیا، تو تمہاری زندگی کی مدت کتنی ہے؟ یہی تو ہے کہ جو پوچھا کہ کتنا ہے تمہیں کا سوال، کہیں بھی یہ سن کر سمجھ بس یہ سمجھ بنا ہے تو یہ اس کی مدت کتنی ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے، اور پھر اگر وعدہ خلافو کرنے والوں چھوڑ دو، دنیا کی چند روزہ زندگی کو اپنے خیال میں محفوظ کرنے والوں، ایمان کو ترجیح دینے والوں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرو گے، ثم الینا ترجعون، پھر کیا بنے گی؟ جو ہمارے پاس آؤ گے، اور پھر جب ہماری پال پرس ہوگی، ہمارا پورا پھنسے گا، پھر تلملا جاؤ گے، اس کے بعد موقع نہ ہوگا کہیں سکون ملے گا۔ یہ تم، اور اگر تم چھوٹے کھاکر سہلاتے رہے، شیران بیچا ایمانداروں زخم لگے اور پہچان کے شیروں اور جمے رہے ایمان اور عمل صالح پر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم ایمان اور عمل صالح پر جمے رہے تو دیکھو ہماری سنت یہ ہے، ہمارا وعدہ ہے، تو ہم ان کو جگہ دیں گے، ان کو ٹھہرائیں گے، وہ ہمارے مہمان آئیں گے، ہمارے مہمان خانے میں، ہماری ضیافت کے محراب سے، اور گھریلے باغات کے اندر محلات سے بڑا کھانا بنوانا ہے۔ سما ایسا ہے تجریب ان طرف سے رہا کہ جہاں سبزہ ہو، گھریلو چھم ہو، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہو، وہاں اگر نہریں اور فوارے پھول پٹور جاتے ہیں، یہ نقشہ ہمارے پیار نہیں سمجھتا ہے، میں رہتی ہوں نیم واجب عابدین، اور یہ تمہارے ایسے اگر عمل والے ایسے ہو جائے جوان مرد، تو یہ بدلا ہے اور کیا کہنا ہے بدلے۔ فرمایا کہ تم سے ایک مسافہ مختصر کی بات، ایک سالہ کی بات ہماری کہنا، یہ سنو، اپنے دل میں اپنی ہر جگہ پر اس کو قائم کر لو، اور معاملہ وہ ہے کہ الذین صبروا، کس چیز کا؟ ایک چیز کا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان جو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا زبردست طریقہ ہے قرآن کے ذریعے تربیت کرنے کا اپنے مومن ساتھیوں کی، جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی زبردست دعوت تھی، کتنی زبردست انداز سے یہ مومنوں کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، کس بنیاد کے اوپر پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی کس مضبوطی کے ساتھ رکھی گئی تھی، جہاں مردوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ان جہالوں کو، ان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے ان مجاہدوں کو تیار کیا گیا تھا قرآنی آیات کے ذریعے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی تھی وہ کس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی، کیوں وہ نہیں بکتے تھے، کیوں وہ نہیں جھکتے تھے، اور انہوں نے کس طرح جان کی اور سر دڑ کی بازی لگا دی تھی ایمان کی خاطر۔ آج بھی یہی قرآن ہے ہمارے سامنے، اسی کی دعوت ہے۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم دین تھے اور آرمی افسر تھے اور بہت ہی زیادہ جرأت والے اور بہت زیادہ مجاہدانہ انداز والے تھے، انہوں نے یہ دعوت اٹھائی ہے، بڑی زندگی کے تجربات سے گزرے ہیں اور آخر میں اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری ہے اپنے ملک کے اندر یا پوری دنیا میں۔ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، ایک مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے، بندگی کا مسئلہ ہے، کہ یہ تعلق جب تک اللہ کے ساتھ دوبارہ بحال نہیں ہوتا ہے، کوئی تمہاری چال، کوئی تمہارا منصوبہ بندی، کوئی تمہارا
جتنے بھی یہ کوششیں یہ رائے کہاں جائیں گی، کوئی نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہے، کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ واقعی کفر و شرک کے اوپر اور بے دینی کے اوپر کتنی قومیں کھڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے عروج بھی دیکھے ہیں، آخر ذلت ان کا مقدر بنی ہے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے گئے۔ اور اگر کیا جاتا ہے تمہارا رخ اللہ کی طرف اگر ہو جائے تو اس کے بعد تم اس طرح ایک مومن قوم کی حیثیت سے اٹھو، پریشانیاں تو پھر بھی آئیں گی لیکن اس کا انجام بہت حسین انجام ہے، اور پوری طرح یہ دل ٹھک گیا ہے کہ یہی دعوت ہے، یہی حق ہے، اور میں اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے انشاءاللہ مروں گا۔ اور میرے اور ساتھی بھی ہیں الحمدللہ جم گئے جو اس کے اوپر جم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، صبر کے ساتھ ہم جمے رہیں گے، اپنے مالک کے یقینی وعدوں کے اوپر بھروسہ کر کے کہ مالک سچا ہے، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اور جو اس کے وعدے ابھی سامنے آئے ہیں، صرف سنے ہیں یا محسوس کیے ہیں تو دل کھل اٹھتا ہے، دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی اصلی وعدے تو وہ ہیں جو کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اپنے مومن مخلص بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی جان نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے کرے۔ اللہ کے وعدے تو پورے ہونے ہی ہونے ہیں، مسئلہ صرف اپنی کمی کوتاہی کی طرف دھیان جب جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم پھسل جائیں۔ بہرحال اپنے مالک سے امید بھی ہے کہ بن مانگے مالک نے ایمان دیا ہے، اور اب ہم استقامت تو مانگ رہے ہیں، مالک ہمیں جما دینا، ہمارے رہنمائی فرمانا مالک، اور ہمیں اس راستے میں استقامت عطا فرما مالک۔